آج کی اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم امیزون کے ساتھ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کریں گے. اکاؤنٹ سائن اپ کا مطلب کیا ہے؟ اسٹور کیسے اوپن کریں گے. امیزون کے ساتھ اسٹور اوپن کرنے کے لیے ہمیں ای میل چاہیے، ویلٹ، اس کے ساتھ ہمیں ایک بینک سٹیٹمنٹ چاہیے. بینک سٹیٹمنٹ چاہے پرانا ہو نیا ہو، بس آپ کا اس پہ ایڈریس ہونا چاہیے. بینک سٹیٹمنٹ آپ اپنے بینک سے بھی لے سکتے ہو یا اپنے بینک کے ویب سائٹ پہ لاگ ان ہو کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF میں. اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے پاسپورٹ کا پہلا پیج PDF میں چاہیے یا اپنا ID کارڈ PDF میں. میک شور کریں کہ یہ چیزیں سب پہلے آپ کے ساتھ کمپیوٹر یا آپ کے فون میں سیو ہو. جب آپ پروسیس شروع کریں تو ہمارا اینڈ جو ہے ہمارا ڈاکیومنٹس پروف وہ مانگتے ہیں کہ آپ اپلوڈ کریں. تو جب آپ کے ساتھ وہ ہو تو پروسیس میں ایزی آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. ہم سسٹم کی طرف جائیں گے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امیزون کے ساتھ سائن اپ کیسے کرتے ہیں. امیزون کے ساتھ جب آپ کا سٹور اوپن ہو جائے تو وہ ایک سٹور، لیٹس سے آپ نے دبئی میں سٹور اوپن کیا، اس سٹور میں آپ FBM بھی کر سکتے ہو، FBA بھی کر سکتے ہو، ہول سیل بھی کر سکتے ہو. آپ کو دوسرا سٹور اوپن کرنے کی ضرورت نہیں علیحدہ. آپ امیزون کے ساتھ ایک کنٹری میں 4-5 سٹور اوپن کر سکتے ہو، ملٹیپل. لیکن میک شور اس کے لیے آپ نیا ای میل یوز کرتے ہو جب ایکٹیو ہو. پرانا والا وہ جس پہ آپ نے سٹور بنایا ہے وہ نہیں. اگر آپ نے دبئی میں سٹور بنایا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ امریکہ میں آپ مارکیٹ پلیس بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنے سٹور پہ جا کے، یا آپ دوسرا ای میل بنا کے امریکہ میں اکاؤنٹ اوپن کر کے ان کو مرج کر سکتے ہو. سسٹم کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیزون پہ اکاؤنٹ کیسے. ایک چیز ہے، امیزون پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ بھی چاہیے. سم ٹائم لڑکوں کو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں، افغانستان میں یا دوسرے ملک میں آپ کا چارج میتھڈ فیل ہو جاتا ہے. سو جب آپ امیزون کے لیے سائن اپ کرتے ہو سب سے پہلے تو یا بینک کو فون کرے. اگر آپ کا بینک ٹھیک ہے آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن سم ٹائم لڑکوں کا چارج میتھڈ جو ہے اپروو نہیں ہوتا تو آپ ماسٹر کارڈ سے بھی ٹرائی کر سکتے ہو یا اپنے بینک کو فون کرے کہ یہ ٹرانزیکشن اپروو کرے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امیزون کے ساتھ ہم سائن اپ کیسے کریں گے، ویریفیکیشن پروسیس کیا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے امیزون کا اکاؤنٹ اپروو ہونے میں. ہم sellercentral.com پہ لاگ ان ہو جائیں گے. میں نیچے ساری کنٹریز کا لنک ڈال دوں گا. آج کی اس ویڈیو میں ہم دبئی کے ساتھ اکاؤنٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایز آئی سیڈ ساری دنیا کا سیلر سینٹر سیم ہوتا ہے. آپ نے جو ہے ہو سکتا ہے کسی کنٹری کا جو ہے تھوڑا سا کچھ ڈفرینٹ ہو، بٹ 99.9% سیم ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی ملک کا اسپیسیفک سیلر سینٹرل چاہیے تو آپ sellercentral.com sellercentral.amazon لاسٹ میں اس کنٹری کا جو ہے .ae.s ہے، بٹ آپ کو ضرورت نہیں. میں سارے لنکس جو ہے نیچے ڈال دوں گا آپ کے لیے. اگر آپ نے کینیڈا، امریکہ، میکسیکو، آسٹریلیا، ان ملکوں کے لیے، یورپ کے لیے بنانا ہے تو میک شور کرے sellercentral.com پہ کریں. یا اگر آپ نے سارے ملکوں کے لیے ایک ساتھ نہیں بنانا، آپ جو ہے اس کنٹری کے سیلر سینٹرل پہ جا سکتے ہو. امیزون کے ساتھ اگر آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو $39 جو ہے ان کا سائن اپ فی ہے. اور یہ فی جو ہے اگر آپ سیل کرتے ہو تو ون ٹائم ہوتا ہے، پھر چارج نہیں ہوتا، ویو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سیل نہیں کرتے تو امیزون ایوری منتھ آپ کو $39 چارج کرے گا. سائن اپ کے لیے ہم اس پیج پہ آ جائیں گے. ہم نے سمپلی سائن اپ پہ کلک کرنا ہے. میک شور کرے کہ آپ کا ای میل ویلڈ ہو، آپ کا فون نمبر آپ کے پاس ہو، سب کچھ آپ کے پاس ہو. sellercentral.com پہ جا کے سائن اپ پہ کلک کر لیں گے، ٹھیک ہے. سائن اپ پہ کلک کر کے ہم کریٹ یور امیزون اسٹور پہ کلک کر لیں گے. کریٹ یور امیزون اسٹور پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے. میک شور کہ اسپیلنگ میں کوئی غلطی نہ ہو. ID پہ جو نام ہے وہ، تاکہ ویریفیکیشن میں پھر آسانی ہو. آپ نے اپنا ای میل ڈالنا ہے. میک شور کہ ای میل آپ کا ویلڈ ہو تاکہ ہم ای میل ویریفیکیشن بھی کر سکیں، ٹھیک ہے. یہ ہو. آپ نے اپنا پاسورڈ 8 کیریکٹر کا جو بھی ہو، لوور کیس، اپر کیس، جو آپ کو جو ہے جو پاسورڈ اچھا لگے وہ. لیکن میک شور کہ یہ سائن اپ کرتے وقت کبھی بھی کسی بھی چیز کا مسٹیک نہ ہو، کیونکہ ایک بار غلطی ہو جائے پھر سیلر سینٹر سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. کوئی بھی ایموجی، کوئی بھی چیز نام کے ساتھ یوز نہ کیا کرو. دل پروفیشنل رہو، جیسا ہے ویسا ہی ڈالو. اپنا نام، اپنا ای میل، اپنا پاسورڈ
موسٹلی لڑکے غلطی کر دیتے ہیں، نام کے ساتھ دل ڈال دیتے ہیں، اسلام whatever. آپ نے وہ نہیں کرنا. سو ہم جو چیز ہمارے آئی ڈی پہ شو ہوتا ہے ہم وہ کریں گے اور کریٹ امیزون اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے. جب ہم کلک کریں، آپ نے اگر پاسورڈ سیو کرنا ہے سیو کرو، نہیں تو اٹس فائن. اب او ٹی پی ہماری ای میل پہ جا چکا ہے. سو آپ اپنے فون سے بھی لاگ ان ہو سکتے ہو. ہم اسکرین کو ریفریش کر دیں گے، ٹھیک ہے ایک بار. سو ہمیں امیزون کی طرف سے او ٹی پی آ چکا ہے. اس او ٹی پی کو ہم کمانڈ سی سے کاپی کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے ماؤس کے تھرو اس کو ہائی لائٹ کر کے اسے کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر دیں گے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دے وانٹ ٹو میک شور کہ ہمارا ای میل جو ہے ویلڈ ہے. یہ اونلی ای میل ویلیڈیٹی کے لیے او ٹی پی سینڈ کرتے ہیں. سو یہ ہمارا پروسیس ہوا، ٹھیک ہے. ہم نے دوبارہ سائن ان کرنا ہے. فار سم ریزن انہوں نے مجھے سائن آؤٹ کیا، لیکن اگر آپ کے پاس ایسا ہوا تو آپ نے دوبارہ اکاؤنٹ نہیں بنانا. آپ نے وہی کریڈنشل یوز کرنے ہیں جو اب ہم نے یوز کیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا سائن آؤٹ نہ ہو. سو میرا تو سائن آؤٹ ہوا، تو اس لیے میں دوبارہ سائن ان کروں گا. ابھی دوبارہ اکاؤنٹ کریٹ نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میں سیدھا رائٹ اوے آپ کو جو ہے اکاؤنٹ کریشن پہ لے کے جائے، لیکن یہاں پہ میرا اکاؤنٹ جو ہے سائن آؤٹ ہوا. ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. اگر آپ نے سیل فون نمبر ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں، یا بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہو، کیونکہ سیل فون نمبر جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہے. ناؤ پہ کلک کریں گے. اب یہاں پہ امیزون آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے. اگر آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھ لو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیا چاہیے. بگن پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے. جب ہم بگن پہ کلک کریں، یہاں پہ بزنس انفارمیشن. سو اب بزنس لوکیشن، تو بزنس لوکیشن کبھی بھی اس میں کنفیوز نہ ہو. بزنس لوکیشن وہ لوکیشن ہوگا جس لوکیشن میں آپ ہو. لیٹ سے آپ پاکستان میں ہو تو آپ پاکستان کرو گے، افغانستان میں ہو افغانستان، دبئی میں دبئی. بزنس لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کس ملک میں ہو. سو ابھی کرنٹلی میں امریکہ میں ہوں، لیکن سٹور میں دبئی میں بنا رہا ہوں، رائٹ. سو میں امریکہ ہی ڈالوں گا، ٹھیک ہے. سو میں امریکہ. اب یہاں پہ بزنس ٹائپ، سو ہم ہمیشہ لاسٹ والا آپشن چوز کریں گے، نن آئی مین انڈیویجول. ہم ہمیشہ لاسٹ والا چوز کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کمپنی نہیں. اگر آپ نے غلطی سے کمپنی پہ کلک کیا تو پھر آپ کو کمپنی کے ڈاکیومنٹس دینے پڑیں گے. سو اگر آپ کے پاس بزنس ہے اٹس فائن، پبلکلی پرائیویٹلی اون بزنس کرو. اگر نہیں تو ہم ہمیشہ لاسٹ والا آپشن کلک کریں گے، نن آئی ایم این انڈیویجول. کہ جو اکاؤنٹ بنا رہا ہوں یہ بندہ انڈیویجول ہے، یہ اپنے نام پہ ہی سٹور کریٹ کر رہا ہے. سو ہمیشہ وی ول آلویز کلک آن دا لاسٹ ون. کبھی بھی یہ چیریٹی والا پرائیویٹلی اون بزنس، یہ پرائیویٹلی اون بزنس اس صورت میں کریں گے جب ہماری کمپنی ایک ملک میں رجسٹر ہو. جب آپ اس پہ کلک کریں، یہاں پہ دوبارہ آپ اپنا فرسٹ نیم، ٹھیک ہے، میک شور نام ٹھیک ہو، لاسٹ نیم، یہاں پہ اس کو کنفرم کر لیں گے، ایگری اینڈ کنٹینیو. سو اب ہم دوسرے پیج پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا پیج جو ہے امیزون کا چارج ویریفیکیشن ہے، بلنگ. سو یہاں پہ ہمارا سب کچھ نیم، فرسٹ نیم ٹھیک ہے، لاسٹ نیم ٹھیک ہے. اب کنٹری آف سٹیزن شپ، سو آپ کس ملک کے شہری ہو، سو آپ نے وہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ دبئی میں رہتے ہو اور آپ دبئی کی سٹیزن نہیں ہو. آپ ہمیشہ پاکستان جس ملک کا ہو وہی. کنٹری آف برتھ، کہاں پہ پیدا ہوئے ہو، پاکستان. ڈیٹ آف برتھ، میک شور سب کچھ ایگزیکٹ میچنگ کرتا ہو. کوئی بات نہیں، سبمٹ کرنے سے پہلے یو کین آلویز چینج، ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ، آئیڈینٹی پروف، سو آپ اپنا پاسپورٹ بھی کر سکتے ہو یا نیشنل آئی ڈی، جو بھی آپ کے پاس ہو، لیکن میک شور کہ انگلش میں ہو اور پی ڈی ایف میں اسکین ہو. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، چوز کیا تو پاسپورٹ کا نمبر ڈالو گے. اگر آپ نے آئی ڈی چوز کیا تو نیشنل آئی ڈی کا. اگر آپ فورن کنٹری میں ہو تو آپ اپنے ڈرائیور لائسنس کا نمبر بھی یوز کر سکتے ہو، یا آپ کے پاس ریزیڈنٹ آئی ڈی جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے. تو ہم یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. پھر ڈیٹ آف ایکسپائریشن کہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے پاسپورٹ وہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے. ریزیڈینشیل ایڈریس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کون سے ملک میں ہو. سو جس ملک میں آپ ہو وہی کرنٹ ایڈریس ڈالو گی، دوسرا نہیں، اوکے. جس کنٹری میں ہو آپ اس میں. اور جب ایڈریس ڈالو تو نیچے ہم نے فون نمبر ویریفیکیشن کرنا ہے، ایس ایم ایس پہ کلک کریں گے تو ہمیں فون پہ او ٹی پی آئے گا.
فرسٹ او ٹی پی ہمیں کہاں پہ آیا تھا؟ ہمیں فرسٹ او ٹی پی جو ہے ای میل پہ آیا تھا. اب یہاں پہ جو فون نمبر ویریفیکیشن مانگا ہے یہ فون پہ. سو میک شور کہ جس ملک میں ہو ریزیڈینشیل ایڈریس آپ وہاں پہ اپنی کنٹری چینج کر سکتے ہو. فور سیکیورٹی ریزن میں جو ہے اپنا ایڈریس جو ہے ہائڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے. سو میک شور کہ اگر آپ پاکستان میں ہو اور دبئی میں اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہو یا امریکہ میں، دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر آپ اپنا امیزون FBA اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہو تو آپ وہی ایڈریس ڈالو گے جو آپ کا کرنٹ ہے، اینڈ میک شور کہ وہ ایڈریس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ میچنگ کرتا ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میچنگ نہیں کرتا تو ویریفیکیشن پروسیس میں بہت ہی ایشو آئے گا. ویریفیکیشن پروسیس امیزون والے آپ کو ویڈیو کال کرتے ہیں، سم ٹائم کال بھی نہیں کرتے، آپ کا جو ہے اکاؤنٹ اپروو کر دیتے ہیں. 2-3 کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، دیٹس اٹ. سو آپ نے میک شور کرنا ہے اگر آپ کا ایڈریس میچ نہیں کرتا اٹس فائن، بینک کو فون کرے ویریفیکیشن کے لیے، اسٹیٹمنٹ پہ وہ ایڈریس آ جاتا ہے. سو جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے دین یو کین گو ہیڈ اینڈ چینج اٹ. بٹ آلویز اچھی بات ہے کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کا بزنس ایڈریس ہمیشہ میچ کرتا ہو. سم ٹائم اگر آپ کو ایڈریس میں ایرر آ جائے تو یہ ایرر ابھی مجھے آیا کہ آپ کا جو ہے ایڈریس غلط ہے. سو میک شور کہ آپ نے سسٹم کو جو ہے کریکٹ ایڈریس ڈالنا ہے. اگر ایڈریس غلط ہو تو جب ویریفیکیشن کے لیے آپ سبمٹ کرو تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، امیزون کہے گا کہ وی آر انیبل ٹو ویریفائی دوز ڈاکیومنٹس. سو آپ نے ہمیشہ میک شور کرنا ہے کہ سب کچھ چیز جو ہے رائٹ وے میں ہو تاکہ آپ کا وقت بالکل ضائع نہ ہو. سو یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ کلک کیا. اب یہاں پہ میں اسے اپڈیٹ کر دیتا ہوں اپنے ایڈریس کو. اوکے نیکسٹ. جب آپ نیکسٹ کریں یہاں پہ پیمنٹ انفارمیشن. سو پیمنٹ انفارمیشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ چارج میتھڈ. سو یہاں پہ لکھا ہے کریڈٹ کارڈ. سو آپ نے پینک نہیں ہونا، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سیم ہی چیز ہے. کریڈٹ کارڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ پیسہ جو ہم بینک کا یوز کرتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ وہ پیسہ جو ہم اپنا یوز کرتے ہیں. سو سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے چارج میتھڈ کی وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے. سو آپ نے بینک کو کال کر کے انٹرنیشنل، اگر آپ پاکستان افغانستان میں ہو تو وہاں ملکوں میں یہ مشکلات کا سامنا آتا ہے. سو میک شور کہ آپ کے پاس ماسٹر کارڈ ہو یا آپ ایک بار اپنے بینک کو فون کرے کہ انٹرنیشنل چارجز جو ہیں وہ آپ کو الاو کرے. سو آپ کا جو ہے منتھلی سبسکرپشن فی جو ہے آپ کو امیزون اسی کارڈ سے چارج کرے گا. سو میں کارڈ کو جو ہے میں اپنا نمبر جو ہے ہائڈ کر لوں گا. میک شور کہ چارج میتھڈ ایکٹیو ہو. اگر آپ سے کارڈ گم بھی جائے، لیٹس سے کہ آپ نے امیزون کو اپنا چارج میتھڈ دیا اور آپ سے وہ کارڈ گم ہو گیا، سو جو بینک آپ کو نیا کارڈ دے میک شور کہ آپ نے سیلر سینٹرل میں لاگ ان ہو کے امیزون کو وہ نیا کارڈ جو ہے چارج میتھڈ کے لیے آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. میک شور کہ چارج میتھڈ ہمیشہ ایکٹیو ہو. اگر آپ کا چارج میتھڈ ایکٹیو نہیں تو آپ کو سیلر سینٹرل پہ وہ ڈی ایکٹیویشن کا سامنا آئے گا، آپ پھر جو ہے سیلر سینٹرل پہ ایکسیس نہیں کر پاتے. سو میک شور کہ آپ کا بلنگ ایڈریس وہ بلنگ ایڈریس ہے جو بینک کے پاس ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن میک شور کہ بلنگ ایڈریس آپ کا کریکٹ ہو تاکہ چارج جو ہے آسانی سے آپ کا ہو جائے. نیکسٹ. ٹھیک ہے، جب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں یہاں پہ نیکسٹ پیج جو ہے اسٹور انفارمیشن کا آتا ہے بلیو. سو یا سو اسٹور اینڈ پروڈکٹ انفارمیشن. اسٹور نیم بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسٹور نیم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی کسٹمر آپ کا اسٹور وزٹ کرتا ہے تو اسٹور فرنٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ بٹ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کا نام ہو سکتا ہے، ہر ایک بندے کی اپنی چوائس ہے. کوئی اپنی ماں کا نام رکھ لیتا ہے، کسی انسان کے ذہن میں کیچی نیم ہو، بٹ اٹس فائن. اگین ٹیک یور ٹائم، اچھا سا نام سوچ کے. نام آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو، شاہد انور اسٹور، دل جلے اسٹور، اٹ کین بی اینی تھنگ، لازمی بات نہیں. لیکن what I mean by catchy تاکہ اسٹور فرنٹ ہے تو نام اچھا ہونا چاہیے. چلو میں اسمائل اسٹور ڈال دیتا ہوں. ڈو یو ہیو اے یونیورسل پروڈکٹ کوڈ UPC؟ سو UPC کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. موسٹلی جب ہم علی بابا سے نو کریں گے، موسٹلی جب ہم علی بابا سے پروڈکٹ بائی کرتے ہیں تو علی بابا کے پروڈکٹس پہ جو ہے وہ UPC کوڈ نہیں ہوتا.
سو ہم ہمیشہ نو کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یس کرنا ہے یو کین ڈو دیٹ، جسٹ آپشنل ہے. آپ سے امیزون کوشچن کر رہا ہے، سو یو پی سی میں آپ کو دکھا دیتے ہو کہ یو پی سی کوڈ. موسٹلی علی بابا کے پروڈکٹس پہ یہ یو پی سی کوڈ نہیں ہوتا، سو ہم نو کریں گے کیونکہ ہم پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں. when it come to پرائیویٹ لیبل میں جو ہے ہمارے پاس یو پی سی نہیں ہوتا. سو دوسرا کوشچن بھی جو ہے ہمارا نو ہے. ڈو یو ہیو اینی ڈائیورسٹی سرٹیفکیشن لائک ایگزامپل مائنارٹی جو بھی ہے LGBT یہ کوئی تحریک ہے وہ. سو ہم ہمیشہ یہ اس کو بھی نو کر دیں گے. آر یو دا مینوفیکچرر، اگر آپ کا پروڈکٹ خود کا پروڈکٹ ہے خود بناتے ہو مینوفیکچرر میں یس کرو گے، لیکن نہیں موسٹلی ہم علی بابا سے خریدتے ہیں تو ہم نو کریں گے. اگر آپ اپنا بناتے ہو تو یو کین گو اہیڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے. جب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں سو یہاں پہ آئیڈینٹی اینڈ ایڈریس ویریفیکیشن. سو یاد ہے نا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آلریڈی اپنے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں وہ چیزیں ریڈی رکھو. سو یہاں پہ اپلوڈ پاسپورٹ، کیونکہ میں نے وہاں پہ پاسپورٹ سلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. ان بینک اسٹیٹمنٹ، سو آپ بینک اسٹیٹمنٹ کو چینج بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں، اٹس فائن. آپ اپنے سیل فون کا بل، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سیل فون، موبائل فون تو ہر کسی کے پاس ہے، رائٹ. سو آپ اپنے موبائل فون کا بل بھی یوز کر سکتے ہو. آپ اپنے کیریئر کو لاگ ان ہو سکتے ہو، یو کین گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. آپ وہ بھی کر سکتے ہو، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے. سو بینک اسٹیٹمنٹ، پھر ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اگر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں اٹس فائن، لیکن موبائل کا فون بل ہو جو آپ کے نام پہ ہو، ٹھیک ہے. جب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں تو امیزون والے جو ہے ہمیں کہہ دیں گے کہ اوکے ہمیں آپ کا سب کچھ ملا، یہ پرائمری کانٹیکٹ ہے، سب کچھ ہے. 24 آورز لگتے ہیں ویریفیکیشن میں. سو جب 24 آور کے بعد ہو سکتا ہے امیزون آپ کو انٹرویو کے لیے اسکیجول کری ویڈیو. سو جب آپ کا سیلر سینٹرل اپروو ہو جائے، آپ جب لاگ ان کرو یہاں پہ سیٹنگ پہ جا کے آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہو. چارج میتھڈ، ڈپازٹ میتھڈ، ایڈریس، جو بھی چیز ہو آپ چینج کر سکتے ہو. ایک بار آپ کا اپروو ہو جائے آپ کا سیلر سینٹرل، آپ لاگ ان ہو کے کوئی بھی چیز اگر آپ نے چینج کرنا ہے، اگر آپ نے اکاؤنٹ ڈاؤن گریڈ کرنا ہے، ڈپازٹ میتھڈ چینج کرنا ہے، بزنس ایڈریس چینج کرنا ہے، لیگل اینٹیٹی چینج کرنا ہے، اگر آپ نے اپنا مینیج جو ہے برانڈ کرنا ہے، ڈسپلے نیم چینج کرنا ہے، اگر آپ نے جو ہے لینگویج چینج کرنا ہے رپورٹنگ کے لیے، جو بھی چیز ہو وٹ ایور یو وڈ لائک ٹو چینج آپ چینج کر سکتے ہو. آپ کا اسٹور سیٹنگ جو ہے یہاں سے آپ اپنا اسٹور سیٹنگ سارا کچھ اپ گریڈ کر سکتے ہو. پروفائل میں اگر چینجز کرنا ہے، اگر آپ نے اپنا ای میل چینج کرنا ہے، لیٹس سے آپ نے امیزون کو جو ہے اپنا بینک اکاؤنٹ ان کے ساتھ چینج کرنا ہے، امیزون کے ساتھ اپنا فون نمبر چینج کرنا ہے، امیزون کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے جو بھی کرنا ہو، مرچنٹ ٹوکن کس چیز کو کہتے ہیں، اگر آپ نے کسی مینیجر کو ایکسس دینا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں کہ آپ کا لسٹنگ جو ہے وہ کرے، اگر چارج میتھڈ آپ کا ٹھیک نہ ہو آپ اپنا کارڈ چینج کر سکتے ہو. سو جو بھی چیز ہو وہ یہاں سے ہو جاتا ہے. سو یہ ہمارا سٹیپ تھا کہ امیزون کے ساتھ ہم اکاؤنٹ کیسے اوپن کریں گے. اب امیزون کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن ہوا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہے. سو ہم پروڈکٹ ہنٹ کریں گے. جب ہم پروڈکٹ ہنٹ کریں اس کے بعد ہمیں پروڈکٹ بائی کرنا ہے. پروڈکٹ جو بائی کرنے سے پہلے ہم اپنے پروڈکٹ کو لسٹ کریں گے. لسٹ سب سے پہلے پروڈکٹ اس لیے لسٹ کرے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس پروڈکٹ پہ ریسٹرکشن ہے یا کوئی مسئلہ ہوگا. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سپلائر سے پروڈکٹ بائی کرنے سے پہلے پروڈکٹ کو لسٹ کرے، ایک دن ویٹ کرے تاکہ امیزون کی طرف سے کوئی ایرر آتا ہے یا ریسٹرکشن، ہیزرڈ، ہاضمہ جو بھی ہو. سو بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. نیکسٹ لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرتے ہیں. تھینک یو.